پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور سارے خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں شعبہ سیکیٹری یعنی ذہنی و نفسیاتی امراض کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. میرا تجوید و قرات سے متعلق ایک سوال ہے، کیا ہر حافظ قرآن کے لیے صرف حفظ کرنا ہی کافی ہوتا ہے، یا اس کے لیے تجوید و قرات کے لازمی قوانین یا تجوید و قرات کا علم حاصل کرنا بھی اس کے لیے فرض ہوتا ہے؟ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیے. ماشاء اللہ. جتنا قراء صاحبان جو ہے نا، جتنا ضروری قرار دیا نا جو واجبات ہیں، جیسے مدات وغیرہ، حرف کی ایسی ادائیگی کہ جو مطلب یعنی کہ نماز معنی کو فاسد نہ کرے، تو اس طرح کے مطلب یہ کہ حروف تو ضروری ہیں ادا ہونا، اور مدات وغیرہ کا ادا ہونا بھی ضروری ہے. تو اس طرح ضروری جو ہے نا ان کا ہونا ضروری ہے حافظ کے لیے. اور ویسے مزید جو اس کے حسن جو ہیں اس کے ساتھ حفظ کرے تو کیا بات ہے. لیکن بس وہ مشکل یہ کہ اگر مصلح سنانا تو عوام جو ہے نا وہ مطلب اس طرح کا جو تجوید سے اگر درست پڑھتا ہے نا تو لوگ اس کے پاس پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز نہیں ہوتے تیار. تو اس لیے کم از کم اتنا ہو کہ معنی اس کے خراب نہ ہو. مدات کا لحاظ ضروری ہے کہ مدات واجب لکھا ہے، لیکن مدات کا خیال نہیں رکھتے. مد کہاں کتنا کھینچنا ہے، یہ عام طور پہ توجہ میں آتا ہوں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماہ رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ. حضور میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال کا جواب بھی ہو اور اس کا ہم کی کلپ بھی وائرل کریں کہ ایک اگر میں کہوں 1000 ہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ وغیرہ تراویح کا ان کا ذہن ہوتا ہے اور اہتمام بھی ہوتا ہے، پڑھتے بھی ہیں. مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 روزہ پڑھ لی 5 روزہ پڑھ لی، تو اب چونکہ ایک طویل وہ گھنٹوں تک یہ تراویح چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں ایک تو ان کے پڑھنے کے انداز تھوڑے سے اس طرح ہوتے ہیں کہ جب رکوع ہو رہا ہوتا ہے تب یہ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، نمبر 1. پھر ان میں بعضوں کا یا کئیوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس یہ پڑھ لی تو اب مطلب مزید یہ کہ ہم تراویح ہماری ہو گئی. تو اس حوالے سے ایک کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ارشاد فرمائیے. رکوع کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں پہلی رکعت میں، یہ منع اس کی ممانعت ہے. اور اس کو بہار شریف میں منافقین کا طریقہ لکھا ہے، اور یہ آیت مبارکہ بھی لکھی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اور جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ہارے جی سے، مرے دل سے اٹھتے ہیں. تو یہ منافقین اس طرح ظاہر کرتے ہوں گے جب یہ آیت مبارکہ ہے. تو یہ کہ جو اس طرح مر کے وہ اٹھتے ہیں نا، تو یہ اس کی ممانعت ہے. پہلی رکعت سے، یہ ہر نماز میں پہلی رکعت سے جب ہے سامنے اور پھر بیٹھا رہے انتظار کرتا رہے کہ امام کب رکوع میں جائے، تو یہ نہیں ٹھیک. مطلب فوراً جس کیفیت میں، یہاں تک کہ امام کو سجدے میں پایا، اب وہ رکعت تو نہیں ملی لیکن اب انتظار نہیں کرنا ہے کہ یہ دوسرا سجدہ کر لے گا تو اب میں پھر شامل ہوں گا. نہیں، اب بھی شامل ہو جائیں نماز میں، بھلے یہ رکعت نہیں ملی لیکن یہ کہ اس کے ساتھ شامل ہو کر اپنی نماز، اور بعد میں ایک رکعت نکل گئی ہے جو سجدوں میں شامل ہوئے تھے، یا وہ دوسری رکعت تھی جو بھی تھی تو وہ تو پڑھنی ہے، لیکن انتظار نہ کیا جائے کہ یہ ختم ہو جائے تو پھر میں شامل ہوں گا. اس کا دھیان رکھنا ہے. یہ مطلب اتنا مطلب معاملہ نازک ہے نماز کا. مطلب پہلے بزرگان دین کے اتنے واقعات آپ دیکھیں گے کہ وہ مسجد میں اذان سنتے تھے، پہلے سے آ کر تشریف فرما ہو جاتے تھے پہلی صف میں،
अजान वहीं सुनते थे। और अब तो जो भी हालत आपके सामने है, एतिकाफ करने वाले जो मुअतकिफीन भी पीछे इनकी जमात सलाम फिरता है ना तो नजर आएंगे, पूरी जमात तो मस्जिद में रहकर भी नहीं मिलती, ऐसे भी होते हैं। ये बस गफलत, ऐसा जानबूझकर ताखीर ना की जाए। अब बात होगा दिया कि अब जैसे हमारे यहाँ रश होता है, अब वजू की हाजत है और लाइन लगी हुई है, भीड़ है, कुछ भी है, ये अलग सूरत है। लेकिन रोज रोज ऐसा हो, हर वक्त हो, ये जरूरी नहीं है सबके लिए। तो पहले से आदमी तैयार होकर वजू वगैरह करके, जब भी जहां भी रश हो ना तो वहां आदमी पहले से तैयार हो जाए। ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मजे से सोए पड़े हैं, इत्तेफाक से आंख खुल गई, फजर का टाइम है, अब वजू के लिए मारा मारी करो तो पता चला सूरज निकल गया। पहले इंतजार करे, बैठा रहे इंतजार करके, वजू करके कि वक्त हो, वक्त का पता हो, ये भी जरूरी है। और ये फर्ज ऐन है, हर एक को पता हो पांचों नमाजों के औकात का। कुछ भी नहीं पता अपने को, ये आता ही है। ये भी नहीं आता, सच्ची बात है, खाना भी नहीं आता। जिस तरह खाते हैं ना, अब मैं ये नहीं कहूंगा जानवरों की तरह खाते हैं, जिस तरह एक माहौल है, जिस तरह लोग खा रहे होते हैं, हर एक की बात ज़ाहिर में करता ही नहीं, तो खाना भी नहीं आता। अल्लाह करे आ जाए। अब दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में मुमकिन हो तो एहतिकाफ कर लें, या जामी दावत इस्लामी के एहतिकाफ होते हैं तो वहाँ एहतिकाफ कर लें। मैं ये तो यकीन नहीं दिलाऊंगा कि आपको खाना आ जाएगा, या कुछ न कुछ आ जाएगा। फिर आपका जज्बा होगा तो इंशाल्लाह बहुत कुछ आ जाएगा, और जज्बा हुआ तो हो सकता है कि पूरे का पूरा खाना आ जाए। लेकिन देखा ये कि हिर्स जो है ना, भले भले सीख लिया सब कुछ, हिर्स जो है ना कान पकड़ के थाल पे झुका देती है, प्लेट पे झुका देती है, तो वो कुछ का कुछ कर देते हैं। खाने के वक्त वो बर्दाश्त नहीं होता। तो इसके पूरे खाने के आदाब हैं, तरीका है, तिब्बी तरीके भी हैं, डॉक्टरी हिसाब से भी, यानी कि जो सेहत के लिए हदीसों में भी बयान है। तो इस तरह मतलब हम लोग नहीं खाते, आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता। पैसे गिनने आते हैं, ये गालिबन एक तादाद है जिनको आती होगी पैसे गिनना, जमा करना, संभाल के रखना आता है। नेकियां संभाल कर रखना नहीं आता किसी को, इल्ला माशाअल्लाह आता भी होगा, ये बहुत थोड़ों को। नेकियां संभालना नहीं आता, नोट संभालना आता है। कहाँ खतरा है तो मोबाइल संभालना आता है, या कहाँ सस्ता वाला मोबाइल लेकर जाना है, कहाँ खाली मोबाइल के जाना है, ये समझ आती है। नेकियां किस तरह संभालनी है ये नहीं आता। ईमान किस तरह संभालना है, इसमें इससे ज्यादा कमजोरी है। इसके साथ उठ बैठ गए, उसके साथ भिड़ गए, उसकी सोबत में चले गए, उसका सुन ली तकरीर, और ये सब मतलब कोई अपने को कुछ नहीं होता। हम बहुत पक्के हैं, क्या पक्के हो यार, आता क्या। तो हमें कुछ भी नहीं आता, इसलिए हम मतलब यही समझेंगे हमें सीखना है और सीखते चले जाना है। और बहुत कुछ सीख लेने के बाद भी यही ज़हन हो मुझे कुछ नहीं आता, तो आप मजीद सीख सकेंगे। जिस दिन आपको लगे कि बस अब मैं पूरा हो गया, तो समझो कि अब आपका आगाज हुआ है सीखने का। तो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज भी करते हैं, अल्लाह ईमान सलामत रखे, नेकियां हो जाएं तो वो भी सलामत रहे, वरना यूं निकल जाती। इसकी हसद कर ली, नेकियां है ना, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है इस तरह आग लकड़ी को। यार इसकी आवाज बहुत अच्छी है, डुम हो जाए तो अच्छा है। जो नात पढ़ता है ना, आज तो इसका गला बैठ ही जाता है कि मैं पढ़ूं, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। एक मिसाल दी मैंने, इसी तरह मतलब कारोबार में अपने दुकान पर ग्राहक नहीं है, सामने वाले के पास दो चार ग्राहक लगे हुए हैं, तो खारबाजी दिल में, या तो बोलता नहीं है दिल में, तो यार इसके ग्राहक चले जाए यार, अच्छा किसी तरह ये घूम फिर के मेरे पास पहुंच जाए, बल्कि ना भी पहुंचे मेरे पास, उसके पास से चले जाए। यानी जो जिसको नेमत मिली किसी को, वो नेमत उससे हट जाए, जाइल हो जाए, खत्म हो जाए, ये तमन्ना करना, ये हसद है। और हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को, परवाह ही नहीं है। गीबत में इतनी नेकियां देनी पड़ेंगी, गीबत कितनी करते हैं। नेकियों से भी अगर गुजारा नहीं हो तो उसके गुनाह लेने पड़ेंगे क़यामत के दिन। तो नेकियां बचाओ तहरीक भी एक होनी चाहिए अपनी, कि नेकियां बचाओ, हम गीबत नहीं करेंगे।
کسی بزرگ کا قول بھی ہے، مجھے غیبت کرنی بھی ہو تو میں ماں کی کیوں نہ کروں اپنی، کہ میں نیکیاں ہی دینی ہے نا، تو غیر کو کیوں دوں، میں اپنی امی جان کو دے دوں کہ یہ بھلے نیکیاں لے لیں میری. یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے چوٹ کرنے کے لیے فرمایا، نہیں کہ نہ کہ ماں کی غیبت کوئی جائز کام ہے یا اچھا کام ہے. کیوں کسی کو نیکیاں دیں اپنی یار، ایک ٹکا نہیں دیتے، ایک روپیہ نہیں دینے کے لیے تیار ہوں کسی کو، اور نیکی جو اربوں خربوں روپے میں بھی اگر کوئی خریدنا چاہے تو نہیں ملتی، وہ ہم ایسے ہی مفت میں دے دیں. اور غیبتیں ہو ہی رہی ہیں، اس لیے کہ غیبت کا پتہ نہیں ہوتی کیا ہے، یہ کیسے بچا جاتا ہے، سب سیکھنے سے آتا ہے نا. غیبت اس بات کو کہتے ہیں کہ جو کسی میں عیب ہے، میں غلط تھوڑی کہتا ہوں، ہے وہ ایسا، جب بھی تو غیبت ہے، ورنہ پھر تہمت اس کا نام ہوتا جو غیبت سے زیادہ خطرناک. تو کسی میں موجود عیب، اس کو پیٹھ پیچھے سے بطور عیب بیان کرنا، یہ ہے غیبت. اب کسی کے کپڑے میلے ہیں تو اس کے کپڑے میلے ہیں، یہ غیبت. کسی کی گاڑی جو ہے وہ کھڑ 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 بجتی ہے، پیچھے سے بطور عیب بیان کیا. اسی طرح مطلب یہ کہ کسی کی گاڑی خراب ہے، سواری کا عیب بیان کرنا، یہ لکھا ہے سواری کا عیب بیان کرنا، تو یہ بھی غیبت ہے. اچھا یہ میرے ذہن میں کھڑ کھڑ بجتی ہے، یہ تو اللہ اعلان ہے، کسی کی گاڑی اسکوٹر، تو میں تھوڑا چونکا کہ یہ پتہ نہیں غیبت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہ جب اس نے پردہ اٹھا لیا وہ کھڑکھڑاتی جا رہی ہے، دھوئیں چھوڑ رہی ہے، کپڑے میلے بھی نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ میں اس کو غیبت تو لکھا ہے، غیبت میں کہ یہ عیب ہے، پیچھے سے بیان کرنا غیبت ہے. جان بوجھ کر جو اللہ اعلان گناہ کرتا ہے، بے باکی، ہم کسی کے نہیں ڈرتا بولتے ہیں، تو اس طرح گناہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. جیسے جو شیو بناتا ہے، دار یہ بھی ہے، مطلب فارسی کے معلن اس کو کہتے ہیں، یہی اللہ اعلان گناہ کرنے والا، کہ جو مطلب نہیں شرماتا، جب اللہ سے نہیں شرماتا تو پیچھے سے اگر کسی شیوڈ کو، اب میں پہلے داڑھی منڈا کہتا تھا، تو کسی نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب داڑھی منڈا نہیں کو یار لوگوں کو برا لگتا ہے، اب شیوڈ کہا کرو. تھے وہ جناب بھی خود شیوڈ، ہاں، تو پھر میں نے شیوڈ کہنا شروع کیا، یار بھگانا تو کسی کو بھی نہیں ہے نا، آئے گا تو رکھ بھی لے گا انشاءاللہ. تو ابھی کئی بیٹھے ہوں گے، ناراض نہیں ہونا، وہ اصل سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا، تو ہے تو گناہ نا یار، گناہ کو گناہ کہنا کیا جرم ہے، رکھ لو چلو، پھر نہیں کہوں گا آپ کو. تو توبہ بھی کرنی ہوگی، جس نے داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی، یہ دونوں گناہ کے کام ہیں. توبہ کر رہے ہیں، ایک مٹھی سجا لیں. اب تو ماہ رمضان بھی آنے والا ہے، استقبال رمضان کی نیت سے ہی سجا لیں، سجانا شروع کر دیں، پھر یہ ایسا سجے کہ پھر قبر میں ساتھ جائے. یہ نہیں کہ رمضان شریف میں تو رکھ لی، بعض حفاظ کا بھی سنا ہے کہ رمضان میں بڑھا لیتے ہیں، پھر ہے نا، پھر وہ چاند رات کو یہ میرا لیے صفایا کرتے، توبہ استغفر اللہ. تو اس طرح کو گناہ رکے گا بھی نہیں، نہ اس طرح گناہ نہیں رکتا، کہ بعد میں اس گناہ کو کرنے کی نیت ہے تو یہ توبہ ہی نہیں ہے نا. توبہ اس صورت میں ہوتی ہے، اس توبہ کے جو ارکان ہیں اس میں ایک یہ بھی کہ اس گناہ کو نہ کرنے کا، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے آئندہ کبھی بھی نہ کرنے کا عزم، ایم، ضب ہے نا، بالکل وعدہ، عہد ہو کہ اب میں کبھی بھی نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہے. تو اب بعد میں رکھ دی، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے بڑھا لی تاکہ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں تو پیسوں کی چھن ہو جائے. یہ نہیں، سچی توبہ کریں، اور سب کے سب کریں جو مجھے سن رہے ہیں. یہ نہیں کہوں گا میں آہستہ آہستہ غور فرما لیں، آہستہ آہستہ رکھ لیں، بعد میں رکھ لیں، تو نہیں، یہ حکم شریعت ہے، اس میں رعایت دوں گا تو بھی ملے گی تھوڑی. آرڈر از آرڈر، یہ میرا آرڈر نہیں، اللہ اور رسول کا حکم ہے نا، تو بہرحال یہ کہ رکھ لینی چاہیے. تو یہ فارسی کے مولین کا ٹائٹل بھی ہٹ جائے گا جو اس وجہ سے مل رہا تھا.